میں مسٹر ہاروے سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دفعتاً مجھے اینڈرسن کا خیال آ گیا۔ اس کے ذریعے ہاروے سے رابطہ ہو سکتا تھا۔ جس جگہ اینڈرسن کی رہائش گاہ تھی مجھے اس جگہ کا ایڈریس زبانی یاد تھا۔ ایک وجہ اور بھی تھی، میں جب پہلے اینڈرسن سے ملا تھا تو اس وقت میں ایک ادھیڑ عمر آدمی کے روپ میں تھا، اور اب میں اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا۔ ممکن ہے وہ مجھ سے تعاون ہی نہ کرے۔ اس خیال نے مجھے الجھا دیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بعد ازاں میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور اینڈرسن کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس سے ملاقات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد مجھے ایک آٹو رکشہ مل گیا۔ رکشے میں سوار ہوتے ہی میں نے ڈرائیور کو چیتن جی روڈ کو چلنے کی طرف کہا۔ اینڈرسن کی رہائش گاہ چیتن جی روڈ پر ہی تھی۔ لوکیشن میرے ذہن میں محفوظ تھی، اس لیے مجھے پریشانی نہیں تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد رکشے والے نے رکشے کی سپیڈ کم کر دی تو میں ایک دم چونک پڑا۔ باؤ جی آگے ٹریفک بلاک ہے۔ دفعتاً ڈرائیور نے اپنی گردن موڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹریفک کیوں بلاک ہے؟ میں نے بیزاریت سے کہا۔ باؤ، ممبئی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہاں کی سڑکوں پر ٹریفک بہت بلاک رہتا ہے۔ ڈرائیور نے تبصرہ کیا، یا شاید اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہو، میں نے جواباً کہا۔ آپ بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، ڈرائیور نے کہا اور رکشے سے اتر کر لوگوں کے جمع غفیر کی طرف چلا گیا۔ میں نے بھی پچھلے دنوں اخبار میں ایک سیاح کے حوالے سے اس کے خیالات پڑھے تھے۔ اس سیاح کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس کے خیالات یاد تھے۔ گرمی سے میرا برا حال ہو رہا تھا، پسینے کے سبب میری شرٹ بھیگ چکی تھی اور رکشے میں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں تازہ ہوا کھانے کے لیے رکشے سے نیچے اتر آیا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور گاڑیوں سے آگے لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ڈرائیور ہانپتا کانپتا واپس آیا۔ وہ بھی پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے آدھے گنجے سر پر پسینے کی بوندیں بھی چمک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر بیزاریت تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہی ہندو مسلم فساد، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر میں چونکا۔ ہوا کیا؟ آپ نے یہ معلوم کیا؟ ہاں باؤ، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ رکشے میں بیٹھو، میں بتاتا ہوں۔ گرمی بہت ہے۔ ہم رکشے میں بیٹھ گئے تو اس نے کہا، ایک ہندو لڑکے نے مسلم لڑکی کو چھیڑا تھا۔ اس لڑکی کا بھی بھائی ساتھ ہی تھا۔ اس نے جب ہندو لڑکے کو منع کیا تو اس بات پر ان میں آپس میں گہما گہمی ہو گئی۔ اس کے لب و لہجے سے صاف محسوس ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور اسے ایسے فسادات پر تعصب ہے۔ وہ بیچارہ اپنی طرف سے تو یہ سب بول گیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں یا ہندو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ لمحہ بھر کے بعد مجھے اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات محسوس ہوئے۔ شاید اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اسے میرے سامنے ہندوؤں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جی وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ارے پریشان مت ہو، میں تو ویسے ہی آپ کا نام پوچھا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تاکہ اس کا خوف کم ہو۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر شاید اس کی جان میں جان آئی، تبھی وہ ہلکے پھلکے مسکراتے ہوئے بولا، میرا نام قادر ہے باؤ جی۔ میں سمجھ گیا کہ آپ مسلمان ہیں۔ میں نے کہا، میں بھی مسلمان ہوں۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں بالکل بجا کی ہیں، لیکن خیال رکھیں کبھی یہ باتیں کسی انتہا پسند ہندو کے سامنے نہ کر دیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم ٹریفک کے ازدحام میں پھنس چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سورج بھی سوا نیزے پر پہنچتا جا رہا تھا۔ میرا کھلے عام پھرنا میرے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا تھا، اس لیے میں نے وہاں سے پیدل ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ نہ جانے ٹریفک کب بحال ہو، تب تک گرمی سے جسم کا سارا عرق ہی نکل جائے گا۔ میں نے 100 کا ایک نوٹ ڈرائیور کو دیتے ہوئے کہا، قادر صاحب آپ کا شکریہ، میں آگے پیدل ہی جاؤں گا۔ ڈرائیور قادر نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں آگے بڑھ گیا۔ آگے جا کر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ ایک لڑکا زمین پر پڑا تھا اور 3 لڑکے اسے ٹھوکریں مار رہے تھے۔ ٹھوکریں کھانے والے لڑکے کی حالت بے حد خراب تھی۔ اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے وہ قریب المرگ ہو۔ ایک لڑکی مسلسل چیخ چیخ کر ان تینوں لڑکوں کو زمین پر پڑے لڑکے کو مارنے سے روک رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ قرب و جوار میں کھڑے لوگوں سے مدد کی اپیل بھی کر رہی تھی، لیکن کسی کو جرأت نہیں تھی کہ کوئی اس کی مدد کرتا۔ اس لڑکی اور لڑکے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے ان لڑکوں نے چھیڑا ہوگا، اور برا لگنے پر ان تینوں لڑکوں نے اس لڑکے کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ تینوں لڑکے اپنے حلیوں سے ہی ہندو لگتے تھے۔ پتلونوں کے ساتھ ٹی شرٹس پہنی تھی، ہر لڑکے کی کلائی میں دھاگا تھا، ان کے پیروں میں جوگرس، ان کے رنگ بھی سانولے اور ایک کے ماتھے پر تو کشکا بھی تھا۔ انڈیا میں ہندو مسلم فسادات عام تھے۔ ہم اکثر خبرناموں میں مسلمانوں پر ہندوؤں کے تشدد کے آمیز مناظر دیکھتے رہتے تھے۔ اس روز میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بالآخر میرے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئیں۔ میں نے طائرانہ نظر قرب و جوار میں تماشا دیکھنے والے لوگوں پر ڈالی۔ سب لوگ
دائرے کی صورت یوں کھڑے تھے جیسے ان کے سامنے مداری بندر کا تماشا دکھا رہا ہو۔ وہ تینوں اس لڑکے کو یوں پیٹ رہے تھے جیسے وہ انسان نہیں، کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ میں نے ایک لڑکے کو بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر کیا، اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے اسے پسند نہ آیا ہو کہ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کیوں کیا۔ اس کے ساتھی لڑکے بھی اب میری طرف متوجہ ہو گئے تھے اور زمین پر پڑے لڑکے کو چھوڑ کر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نے مجھے سر سے پاؤں تک یوں دیکھا جیسے کسائی بکرے کا جائزہ لیتا ہے۔ زخمی لڑکے کی بہن اس کے پاس بیٹھی اسے اٹھنے میں مدد دے رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس لڑکے کی حالت دیکھ کر میرے خون کا ہر قطرہ تیزاب بن کر میرے وجود میں آگ کی طرح پھیل گیا تھا۔ کون ہے بے تو؟ جائزہ لینے والے لڑکے نے ٹھیٹھ ہندی زبان میں مجھ سے تنفر بھرے لہجے میں میرے بارے میں پوچھا۔ مجھے اس کا لہجہ اچھا نہ لگا، تبھی جواب دینے کے بجائے میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں، نام ہے شہنشاہ۔ میں نے انڈین فلم شہنشاہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تو وہاں موجود لوگ دبے دبے انداز میں ہنس دیے۔ میں خود بھی حیران تھا کہ یہ ڈائلاگ مجھ سے کیسے ادا ہو گیا۔ باہر کیف ان لڑکوں کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس لڑکے نے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم نے نئی نئی فلم دیکھی ہے، اسی لیے ڈائلاگ مار رہا ہے۔ تم تینوں اس لڑکے کو کیوں مار رہے ہو؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، حالانکہ مجھے سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی میں نے اس سے پوچھ لیا۔ ابھی بتاتا ہوں شہنشاہ کی اولاد، اس نے اشتعال بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ساتھ ہی اس نے میرے منہ پر گھونسا مارنا چاہا، لیکن میں چشم زدن میں سر جھکا گیا، ورنہ منہ پر پڑنے والا اس کا گھونسا میرے منہ پر نیل ضرور چھوڑ جاتا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اسے اٹھا کر اس کے دوستوں پر پھینک دیا جو میری طرف آ رہے تھے۔ تینوں ایک ساتھ زمین پر گرے۔ ایک لڑکے کی ہلکی سی کراہ بھی سنائی دی، شاید وہ دو لڑکوں کے نیچے دب گیا تھا۔ فرط اشتعال سے میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میں نے ایک کی ناک پر گھونسا، دوسرے کا بازو مروڑا اور اس کی پیٹ میں لات رسید کی۔ ناک پر گھونسا کھانے والا اپنے تیسرے ساتھی سے ٹکرایا، اس لیے وہ مجھ پر حملہ نہ کر سکا۔ ہمارے چاروں اطراف دائرے کی صورت میں موجود لوگ بدستور تماشا ہی دیکھ رہے تھے۔ لڑائی مار کٹائی والے واقعات تو ویسے بھی لوگوں کے لیے دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں۔ لوگوں کو شاید یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کسی انڈین فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو۔ چاہے ہمارے ملک کی فلم انڈسٹری کی کسی فلم کی شوٹنگ سڑک پر ہو یا بالی ووڈ کی فلم کی شوٹنگ، لوگ دلچسپی سے اور مفت میں شوٹنگ دیکھتے ہیں اور پھر یار دوستوں میں بیٹھ کر اس کا بڑے ہی فخریہ انداز میں تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ ناک پر گھونسا کھانے والے لڑکے کی حالت دیدنی تھی۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا جسے وہ ہتھیلی سے مسلسل صاف کرنے میں مصروف تھا۔ باقی دونوں نے مل کر اچانک مجھ پر حملہ کر دیا۔ ایک کے ہاتھ میں چاقو تھا اور اس نے اپنی دانش میں میرے سینے میں چاقو مارنے کی کوشش کی۔ کاتب تقدیر جب تک نہ چاہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چاقو پکڑے لڑکے نے اپنی طرف سے تو چاقو مارا تھا، لیکن اس کا پیر کسی چیز میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گیا۔ البتہ اس کے دوسرے ساتھی کا گھونسا میرے منہ پر پڑا اور میں بھی چند قدم پیچھے لڑکھڑا گیا۔ غصے کی شدت سے میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ قبل اس کے کہ وہ دوبارہ مجھ پر وار کرتا، میں نے امریکن ریسلر رومن رینز کی طرح اچھل کر اس کی کن پٹی پر موقع مارا تو وہ اچھل کر زمین پر گرا اور کراہنے لگا۔ میں ایک اور لڑکے کی طرف بڑھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا۔ تیسرے لڑکے نے بھی اٹھنے میں دیر نہ لگائی اور بھاگ گیا۔ جاتے وقت وہ تینوں مجھے دھمکیاں دیتے گئے تھے۔ مجمع بھی آہستہ آہستہ چھٹنے لگا، ساتھ ہی گاڑیاں بھی کچھوے کی رفتار سے رینگنے لگی۔ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اس لڑکے اور لڑکی کو دیکھا۔ وہ ون وے روڈ تھا، اس لیے دوسری طرف گاڑیاں نہیں تھیں۔ مجھے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں رتن کمار کے ساتھی میری تلاش میں وہاں نہ پہنچ جائیں۔ وہ گینگسٹر تھا اور اس کے آدمی پورے ممبئی میں پھیلے تھے۔ یہ جدید دور تھا۔ میں نے دیکھا جب میں ان لڑکوں کی ٹھکائی کر رہا تھا تو کئی لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے تھے۔ ممکن تھا انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دی ہوں۔ اگر رتن کمار یا اس کے کسی ساتھی نے ویڈیو دیکھ لی تو وہ مجھے پہچان جائیں گے اور وہاں پہنچنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کریں گے۔ وہ میرے جانی دشمن تھے۔ میں زخمی لڑکے کی طرف بڑھا جو اپنی بہن کے ساتھ ایک طرف کھڑا مشکور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زخمی تھا اور منہ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ دائیں طرف والی آنکھ پر نیل کا نشان تھا۔ اسے مارنے والے لڑکوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ٹھوکر کہاں لگے گی، بس وہ اسے مارتے رہے تھے۔ ان تینوں لڑکوں نے اس لڑکے کا برا حشر کر دیا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں بھی تشکر آمیز تاثرات تھے۔ میرے اندازے کے مطابق لڑکے کی عمر 20-21 اور لڑکی 18 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے ازراہ ہمدردی پوچھا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہوں، لڑکے نے کہا۔ بھیا میرا خیال ہے آپ کو ہسپتال جانا چاہیے، لڑکی اپنے بھائی سے مخاطب ہوئی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تبھی لڑکا مجھ سے مخاطب ہوا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری جان بچائی۔
آپ صرف ایک اور مہربانی کر دیں اگر آپ کے لیے ممکن ہو۔ ہاں بتاؤ۔ اس سے بات چیت کرنے کے دوران میں سرسری انداز میں قرب و جوار میں بھی نظریں دوڑا رہا تھا۔ ابھی تک راستہ کلیئر نہیں تھا، گاڑیاں ابھی بھی گزر رہی تھیں۔ میں جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکا پتہ نہیں مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں زخمی ہوں اور اس حالت میں میرے لیے بائک چلانا مشکل ہے، اس نے جواز پیش کیا۔ اگر آپ ہمارے گھر تک ہمیں چھوڑ دیں تو۔ میں سوچنے لگا کہ کیا میں ان کی مدد کروں، کیا میں انہیں گھر تک چھوڑاؤں؟ مجھے تو ہاروے سے جلد از جلد ملنا تھا، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں کب تک سڑکوں پر بھٹکتا رہتا؟ رتن کمار کے ساتھی بھوکے کتوں کی طرح ہر طرف میری بو سونگھتے پھر رہے تھے، لیکن وہ لڑکا مجھ سے مدد طلب کر رہا تھا، اور کسی کی مدد کرنا کافی ثواب کا کام تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ دفعتاً لڑکے کی آواز میری سماعت میں پڑی۔ میں سوچ کی دنیا سے نکل آیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تم دونوں کو تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ گاڑیوں کا رش کم ہو چکا تھا اور سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ شاید کسی نے بھی پولیس کو کال نہیں کی تھی، ورنہ پولیس اب تک وہاں پہنچ چکی ہوتی۔ سڑک کے کنارے ہی اس لڑکے کی بائک کھڑی تھی۔ میں نے بائک سنبھال لی، لڑکا میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کی بہن اس کے پیچھے۔ مجھے راستہ بتاتے جانا، میں نے کک مار کر بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہمارا گھر چور بازار کی پیچھے والی گلی میں ہے، لڑکے نے جواباً کہا۔ آپ چور بازار مارکیٹ کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے۔ میں نے چور بازار کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ چور بازار تاریخی نوعیت کا تجارتی مرکز ہے۔ یہ بنڈی بازار کے قریب موٹن اسٹریٹ پر واقع ہے۔ اس بازار کی عمر لگ بھگ 155 سال ہے۔ چور بازار صبح 11 سے شام 7:30 تک کھلا رہتا ہے۔ جمعے کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بازار چند گھنٹوں کے لیے بند ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے۔ اس علاقے میں جیب کتروں کی بہتات ہے۔ شروع میں اس کا نام شور بازار تھا، کیونکہ یہاں شور بہت ہوتا تھا۔ چور بازار میں پرانی اور استعمال شدہ چیزیں ملتی ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق آزادی ہند سے قبل ملکہ برطانیہ کی آمد پر اس کے استقبال کے لیے گیٹ وے آف انڈیا ممبئی کے ساحل پر تعمیر کیا گیا، جہاں اس کا جہاز لنگر انداز ہوا۔ ملکہ کو جہاز سے فوری طور پر محل لے جایا گیا۔ محل غالباً آج کا ہوٹل تاج تھا، جو گیٹ وے آف انڈیا کے روبرو قائم ہے۔ گیٹ وے آف انڈیا سے محل کے درمیان میں کہیں ملکہ کا ایک وائلن چوری ہو گیا۔ وائلن چوری ہو جانا، اور وہ بھی ملکہ کا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سارا علاقہ چھان مارنے کے بعد وائلن موجودہ مولانا شوکت علی روڈ پر فروخت ہوتا ہوا پایا گیا۔ ملکہ کو وائلن کی بازیابی کی اطلاع ملی تو اس نے اس بازار کو تھیف مارکیٹ یعنی چور بازار کہہ کر پکارا۔ ہاں جانتا تو ہوں، لیکن راستہ یاد نہیں، میں نے توجیہ پیش کی۔ ٹھیک ہے، میں راستہ بتاتا ہوں، اس نے کہا۔ میں ممبئی کی سڑکوں پر بائک دوڑاتا رہا۔ وہ لڑکا جس نے اپنا نام جمیل بتا دیا تھا راستہ بتاتا رہا۔ پون گھنٹے کے اندر ہم اس بازار میں پہنچ گئے۔ وہاں پر بھی کافی رش تھا۔ فروٹس کی دکانوں کے علاوہ لوگوں نے ریڑیاں بھی لگائی تھیں۔ پھر ہم چور بازار سے ہوتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہوئے۔ وہاں مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی دکھائی دیے، جنہوں نے ماتھوں پر کشکا لگایا ہوا تھا۔ جمیل کی رہنمائی پر میں نے ایک گھر کے آگے بائک روک دی۔ اس مکان کے ساتھ کئی مکانات تھے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر بھی تھے۔ دونوں بہن بھائی اتر گئے تو میں بھی نیچے اتر آیا۔ لڑکی نے فوراً ہی آگے بڑھ کر بیل بجا دی اور چند لمحوں کے بعد دروازہ بھی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک بچہ تھا جس کی عمر غالباً 10-12 سال تھی۔ لڑکی اندر چلی گئی اور بچہ وہیں کھڑا ہمیں دیکھتا رہا۔ اب مجھے اجازت، میں نے اجازت طلب نظروں سے جمیل کو دیکھا۔ ارے بھائی، آپ کو ایسے کیسے جانے دوں؟ جمیل مسکراتے ہوئے بولا۔ آئیے میں آپ کو اپنی امی سے ملواتا ہوں، وہ آپ سے مل کر خوش ہوں گی۔ ویسے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام علی ہے۔ میں نے اپنا اصل نام ہی بتانا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آئیے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور چائے بھی پیتے ہیں۔ میں وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن جمیل کے بے حد اصرار، خلوص اور محبت نے مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بائک پکڑی اور لڑکے سے کہا، اختر دروازہ کھولو۔ اختر نے دروازہ کھولا تو وہ بائک اندر لے گیا اور ساتھ ہی مجھے بھی اندر آنے کا کہا۔ میں جھجکتا ہوا اس کے پیچھے ہی اندر آ گیا۔ وہ ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ نیچے والا پورشن 3 کمروں پر، کچن، باتھ روم اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ دیواروں پر کئی جگہوں سے پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ جمیل کی امی ادھیڑ عمر خاتون تھیں۔ ان کی آنکھوں پر نظر کی اینک تھی، چہرہ چمکتا ہوا، یوں لگتا تھا جیسے ان کے چہرے پر نور برس رہا ہو۔ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ میں مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے ان کے سامنے جھکا تو انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے شفقت بھرے انداز میں میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جمیل کی بہن رابعہ کچن میں چلی گئی تھی۔ مجھے وہاں ایسے محسوس ہوا جیسے میں اپنوں میں بیٹھا ہوں۔ اس لمحے مجھے اپنی امی اور بہنیں بھی شدت سے یاد آئیں۔ امی جان، جمیل نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا،
پھر لمحاتی توقف کے بعد دوبارہ بولا، آج اگر یہ نہ ہوتے تو ان لڑکوں نے مجھے مار ہی ڈالنا تھا۔ جمیل کی امی ہکا بکا رہ گئیں، چہرے پر تفکرات کے سائے بھی منڈلانے لگے۔ ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی جمیل نے معتدل لہجے میں ساری بات بتا دی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ رابعہ کالج میں پڑھتی تھی، جس کالج میں وہ پڑھتی تھی اسی کالج میں وہ تینوں لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ وہ کافی دنوں سے رابعہ کو تنگ کر رہے تھے۔ رابعہ کے والد نے کئی بار ان تینوں لڑکوں کی پولیس میں شکایت بھی درج کی، لیکن پولیس ان کے خلاف ایکشن نہ لے سکی۔ ان میں سے ایک لڑکے کا تعلق ممبئی کی اونچی ذات کی ہندو برادری سے ہے، اسی وجہ سے پولیس بے بس ہے۔ اس دن ان تینوں لڑکوں نے رابعہ کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اور وہ اپنے پروگرام پر عمل درآمد بھی کر جاتے اگر جمیل مزاحمت نہ کرتا۔ جب جمیل نے مزاحمت کی اور کسی طرح رابعہ کو موٹر بائیک پر بٹھا کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش رائے گاں گئی۔ ان تینوں لڑکوں نے بیچ روڈ کے ان کو جا لیا اور پھر جمیل کو مارنا شروع کر دیا۔ اونچی ہندو ذات کے لڑکے نے وہاں موجود سب لوگوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر کوئی بھی آگے بڑھا تو اسے کتے کی موت مار دیا جائے گا۔ اس نے اپنا تعلق بھی بتایا تھا، شاید اسی وجہ سے وہاں موجود کسی بھی شخص کو ہمت نہیں ہوئی تھی۔ جمیل کی امی تشکرانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بولی تو ان کے لہجے میں ممنونیت کا عنصر نمایاں تھا۔ بیٹا، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میرے بیٹے اور بیٹی کی جان غنڈوں سے بچائی۔ یہ منہ ہندوؤں نے تو مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آئے روز کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں پر تشدد ہوتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئیں، پھر بولی، سرکار تو ان راکشسوں سے پوچھتی ہی نہیں، اس نے ان غنڈوں موالیوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ مجھے تو بہت فکر ہوتی ہے۔ اماں جی، آپ فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ ہم نے ہر فورم پر ان موالیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ جمیل کی امی اپنی جھونک میں بولتی جا رہی تھی۔ ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے جہاں سے انصاف کی توقع تھی، لیکن کسی نے بھی نہیں سنی۔ ہندو تو ذرا ذرا سی بات پر کاٹ ڈالنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے رابعہ چائے بنا کر لے آئی تو جمیل کی امی خاموش ہو گئیں۔ ہم سب وہیں بیٹھے چائے پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران جمیل کی امی نے مجھ سے پوچھا، علی بیٹا، یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ تم رہتے کہاں ہو، والد کیا کرتے ہیں اور کتنے بہن بھائی ہو؟ یہ سوالات میرے لیے پریشان کن تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ اماں جی، میں ممبئی کا رہنے والا نہیں ہوں، جاب کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ والد نہیں ہیں، والدہ بیمار رہتی ہیں، ایک بہن اللہ کو پیاری ہو گئی جبکہ دوسری گھر پر ہے۔ ممبئی میں کہاں رہتے ہو بیٹا؟ جمیل کی امی نے استفسار کیا، کیا کوئی یہاں پر رشتہ دار وغیرہ ہے؟ نہیں ماں جی، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر لمحاتی توقف کرنے کے بعد دوبارہ بولا، ایک دوست کے پاس ٹھہرا ہوں، جیسے ہی کوئی جاب لگی تو مکان کرائے پر لوں گا۔ بیٹا، ہمارے مکان کا اوپر والا پورشن کرائے کے لیے خالی ہے۔ ماں جی نے خالی کپ میز پر رکھنے کے بعد کہا، اگر چاہو تو کرائے پر لے سکتے ہو، میں تم سے مناسب کرایہ لوں گی۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں نے لمحاتی توقف کے بعد کہا، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ ارے بیٹا، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ جمیل کی امی نے کہا، میرے گھر کے اوپری پورشن کو کرائے پر حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا، لیکن میرا دل نہیں مانتا، اس لیے میں نے کسی کو نہیں دیا۔ تم شریف اور خاندانی ہو، اس لیے میں تمہیں دینے کی ضد کر رہی ہوں۔ جواباً میں نے خاموشی اختیار رکھی۔ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں جمیل کی امی کی یہ پیشکش قبول کر لوں یا نہیں۔ ویسے ایک پہلو سے میں نے سوچا تو مجھے وہ پورشن محفوظ پناہ گاہ دکھائی دیا۔ میں یہاں رہ کر رتن کمار کے خلاف کام کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہاروے سے کب رابطہ ہوگا بھی یا نہیں، اسی لیے میں الجھن میں پڑ گیا۔ جمیل کی امی میری طرف دیکھتی رہیں جیسے میرے چہرے پر ابھرنے والے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہی ہوں۔ تاہم میں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے ماں جی، مجھے آپ کی پیشکش قبول ہے۔ جمیل کی امی نے یوں گہری سانس لی جیسے ان کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ انہوں نے کہا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ماں جی، کرایہ کتنا ہوگا؟ میں نے کرائے کی بابت پوچھنا مناسب سمجھا۔ ہاروے کے ٹھکانے پر الماری سے مجھے جتنی کرنسی ملی تھی وہ میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اگر میں کسی ہوٹل میں بھی رہنا چاہتا تو کم سے کم 4-5 مہینے تو بآسانی گزار سکتا تھا۔ جمیل کی امی نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد کہا، بیٹے، تم نے میرے بیٹے کی جان بدماش ہندوؤں سے بچائی ہے اور ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے جب تک تمہاری کوئی جاب نہیں لگ جاتی میں تم سے کرایہ وصول نہیں کروں گی۔ ہاں، جب تمہاری جاب لگ گئی تو پھر تم جو مناسب لگے کرایہ دے دینا۔ بس میں چاہتی ہوں کہ میرے مکان کا اوپر والا پورشن آباد ہو جائے۔ پچھلے دنوں ایک ہندو خاندان پورشن کرائے پر حاصل کرنے کی خاطر آیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں نے گہری سانس بھر کر کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط زیادہ مشکل نہیں، بس میری التجا ہے اور آپ نے ماننی ہے۔ بیٹا، تم نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ ماں جی متذبذب ہو کر بولی، اچھا بتاؤ کیا شرط ہے؟ میں نے جیب سے 50,000 کے لگ بھگ رقم نکال کر اماں جی کی طرف بڑھائے
تو انہوں نے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ اماں جی یہ کچھ پیسے ہیں، میں نے کہا آپ یہ رکھ لیں کیونکہ میرے کھانے پینے کے لیے سامان کے لیے بھی تو آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن بیٹا، میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ اماں جی براہ کرم انکار نہ کریں، میں جس دوست کے پاس رہتا تھا اسے بھی تو پیسے دیتا تھا، اگر آپ کو پیسے دے رہا ہوں تو اس میں انکار والی کوئی بات نہیں بنتی، پلیز رکھ لیں۔ میرا انداز التجائیہ تھا۔ اماں جی نے تذبذب کے عالم میں رقم لے لی۔ جمیل اور رابعہ خاموش تھے۔ جمیل مجھے اوپر والا پورشن دکھانے کے لیے لے گیا تھا۔ اس کی بھی ویسی ہی حالت تھی جیسے نیچے والے پورشن کی تھی، دیواروں پر جگہ جگہ پلستر اکھڑا ہوا تھا، باہر کیف وہ استعمال کے قابل تھا۔ باہر جانے کے لیے سیڑھی پر 2 دروازے تھے، ایک باہر کی طرف کھلتا تھا اور دوسرا گھر کے اندر۔ جمیل نے بتایا تھا کہ اس کے والد کی چور بازار مارکیٹ میں عطر کی دکان ہے، ان کی دکان کے ساتھ ہی ایک ہندو کی بھی عطر کی دکان ہے۔ ہندو لوگ اس کے والد سے عطر نہیں خریدتے تھے بلکہ ہندو کی دکان پر چلے جاتے تھے۔ مجھے انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کی حالت زار کا علم تھا، علاوہ ازیں وہاں غربت اور پسماندگی بہت زیادہ تھی۔ نزدیک ہی انتہا پسند ہندو بھی رہتے تھے جو ذرا ذرا سی بات پر خون خرابے پر اتر آتے تھے۔ جمیل نے بتایا تھا کہ اس نے نوکری کے لیے ہر محکمے میں اپلائی کیا تھا، لیکن مسلمانوں پر نوکریوں کے دروازے بند ہیں۔ غرض یہ کہ ان لوگوں کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ شکر کی بات یہ تھی کہ وہ گھر ان کا اپنا تھا۔ ہم کمرے میں آ گئے جبکہ رابعہ اماں جی کے کہنے پر اوپر والے پورشن میں صفائی کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد پورشن رہنے کے قابل ہو گیا اور میں وہاں شفٹ ہو گیا۔ میرے لیے یہ خوش آئند بات تھی کہ وہ مسلمان گھرانہ تھا، یہاں میں سکون سے رہ سکتا تھا۔ چھت پر پرانے زمانے کا ایک زنگ آلود پنکھا تھا جس کے چلنے کی آواز سے کمرے کی فضا مرتعش ہو رہی تھی، سپیڈ بھی زیادہ تیز نہیں تھی۔ بہرحال غریب آدمی کے لیے تو ایسے پنکھے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ میں سونے کے بعد جب بیدار ہوا تو شام کا بوجھل اندھیرا رات کے گہرے دھندلے میں ڈھل رہا تھا۔ گزشتہ رات کی تھکان چند گھنٹوں کی نیند کے باعث اتر چکی تھی۔ میں نے فریش ہونے کے بعد سامنے والی کھڑکی کھول دی۔ اس کھڑکی سے سامنے والے گھر کا فرنٹ صاف دکھائی دیتا تھا۔ سامنے والا گھر بھی 2 منزلہ تھا اور گلی کی طرف ایک کھڑکی بھی تھی جو بند تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ دفعتاً مجھے آہٹ سنائی دی تو میں نے مڑ کر دیکھا، وہ رابعہ تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر میں چونکا۔ اس نے کہا آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے، ابو بھی آ گئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے جواب میں اس بات میں سر ہلایا، تم چلو میں آتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں نیچے پہنچ گیا۔ برآمدے میں چٹائی کے اوپر دسترخوان بچھا ہوا تھا اور دسترخوان کے چاروں اطراف گھر کے مکین بیٹھے تھے۔ ان میں جمیل کے والد بھی شامل تھے۔ ان کا نام شرافت علی تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح انتہائی شریف اور رحم دل دکھائی دیتے تھے۔ شاید اماں جی نے انہیں میرے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنوں میں موجود ہوں۔ چونکہ میں رات سے بھوکا تھا اس لیے میں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں جمیل اور اس کے والدین کے ساتھ رات 10 بجے تک بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ رابعہ اپنے کمرے میں تھی، اس نے ہمارے ساتھ گفتگو میں حصہ نہیں لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں جی بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں، انہیں نیند آ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتی ہیں۔ شرافت صاحب نے بھی اپنی دکان کے بارے میں وہی کچھ بتایا تھا جو مجھے جمیل پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں کف افسوس ملنے کے اور کچھ نہ کہہ سکا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی عطر کا کاروبار ختم کر کے دوسرا کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ میں نے استفسار کیا، نئے کاروبار کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے؟ سوچ رہا ہوں کہ پرچون کی دکان کھول لوں، انہوں نے اپنا ارادہ بتایا۔ ابو آپ جو بھی کام کریں، متعصب ہندو پھر بھی آپ کی دکان سے سامان نہیں خریدیں گے۔ جمیل نے اپنی رائے کا اظہار کیا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اکسائیں گے کہ آپ کی دکان سے سودا سلف نہ خریدیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو برخوردار۔ شرافت صاحب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور گہری سانس بھری۔ لمحاتی توقف کے بعد انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا، پھر آخر ایسا کیا کام کروں کہ کاروبار میں ترقی ہو اور گھر بھی چلتا رہے؟ جمیل بھی نوکری کی تلاش میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ ایسا کوئی محکمہ نہیں جہاں جمیل نے اپلائی نہ کیا ہو، بس دل پر پتھر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا خیر میں چلتا ہوں، اس حوالے میں بعد میں ڈسکس کریں گے، مجھے نیند آ رہی ہے، تم دونوں بیٹھے باتیں کرو۔ شرافت صاحب کے جانے کے بعد ہم باتیں کرنے لگے۔ جمیل نے بتایا کہ اس نے 14 جماعتیں پاس کی ہوئی ہیں اور وہ بھی کافی عرصے سے بے روزگار ہے۔ چونکہ میں کافی دیر تک سوتا رہا تھا اس لیے نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، البتہ جمیل کی شکل سے لگتا تھا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے جب جمائی لی تو میں نے کہا جمیل اب مجھے چلنا ہوگا، رات کافی ہو گئی۔ کہنے کے ساتھ ہی میں اٹھ کھڑا ہوا، جمیل بھی کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں نے مصافحہ کیا اور میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے پورشن میں چلا گیا۔ اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور چاند بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کہیں کہیں بادل کے آوارہ ٹکڑے آوارہ گردی کرنے میں مصروف تھے۔ میں کافی دیر بستر پر لیٹا رہا لیکن نیند کی دیوی مہربان نہ ہوئی۔
دفعتاً مجھے رامو کے سیل فون کا خیال آیا تو میں نے جیب سے نکال کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ ایک عام سا بٹنوں والا موبائل تھا۔ رامو کی تلاش جاری ہوگی۔ مجھے یقین ہے دیپک کے ساتھی ہاروے کی عمارت تک نہیں پہنچ سکے ہوں گے۔ بالفرض محال اگر وہ پہنچ بھی گئے ہوں گے تو وہ طے خانہ کسی صورت بھی تلاش نہیں کر سکے ہوں گے اور بے نیل و مرام واپس لوٹ گئے ہوں گے۔ میں نے سیل فون تکیے کے نیچے رکھا اور ٹہلنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے لایا عمل سوچنے لگا۔ ممکن ہے دیپک نے اینڈرسن اور اس کی فیملی کی رہائش پر بھی چھاپا مارا ہو اور میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہو، کیونکہ اس کے ٹھکانے کے بارے میں ہاروے کا مینیجر موہن جانتا تھا۔ اس نے یقیناً رتن کمار کو بتا دیا ہوگا، تبھی اس نے مجھے جال میں پھانسا تھا۔ ایک لحاظ سے میرا اینڈرسن کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ دفعتاً میری نظر سامنے والی گھر پر پڑی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پردہ ہٹا ہوا تھا۔ اندر لائٹ روشن تھی اور میں نے غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے منڈیر سے جھانکا۔ سامنے ہی ایک لڑکی میز پر کتاب کھولے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں قلم تھا جسے وہ انگلیوں کے درمیان گھما رہی تھی۔ اس کے دائیں طرف لیپ ٹاپ اوپن تھا، لیکن اس کی ساری توجہ کتاب کی طرف تھی۔ وہ 22-23 سالہ لڑکی تھی، رنگت خاصی گوری تھی۔ اس نے سر کے بالوں کو 2 چٹیوں میں باندھا ہوا تھا، آنکھوں پر نظر کی اینک تھی۔ وہ ایسے انہماک سے پڑھائی میں مصروف تھی کہ جیسے اس نے پوری کتاب کا ایک ایک لفظ اپنے دماغ میں بٹھانا تھا۔ کہتے ہیں کہ عورت کی حس بہت تیز ہوتی ہے، اگر کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی کو بھی محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، تبھی اس نے نظر اٹھا کر بے اختیار کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے میں تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور یوں لمبی لمبی سانسیں لینے لگا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ معلوم نہیں وہ لڑکی اٹھ کر کھڑکی پر آئی تھی یا نہیں، اس نے مجھے دیکھا بھی تھا یا نہیں، لیکن دوبارہ میں اس غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب نہیں ہوا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور دل میرا تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو لعنت ملامت کی کہ مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیٹے لیٹے مجھے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ البتہ صبح جب بیدار ہوا تو آسمان پر کالی گھٹاؤں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چلنے والی ہوا نے موسم سہانا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں جمیل آ گیا، شاید وہ مجھے جگانے آیا تھا۔ الیکس لیک کے بعد اس نے کہا، ناشتہ تیار ہے، آ جائیں۔ فریش ہونے کے بعد میں نیچے گیا اور بعد ازاں ناشتہ کرنے کے بعد میں جمیل کے ساتھ برآمدے میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شرافت صاحب تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی دکان پر جا چکے تھے۔ میں اور جمیل چائے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ دفعتاً بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، جمیل نے کہنے کے بعد کپ میز پر رکھا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے ایک لڑکی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کا گھر سامنے والا تھا اور وہ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے خدشہ ہوا کہ شاید وہ میری شکایت نہ لگانے آئی ہو، تاہم میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ دونوں برآمدے میں آئے تو جمیل نے لڑکی سے کہا، رابعہ اپنے کمرے میں ہے، تم مل لو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، تاہم میں نے اس کی طرف دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ جب وہ رابعہ کے کمرے میں چلی گئی تو میں نے جمیل سے استفسار کیا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ ہمارے سامنے والے گھر میں رہتی ہے، جمیل نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ رابعہ کی گہری سہیلی ہے، اسی سے ملنے آئی ہے۔ میں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چائے پینے کے بعد میں اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ میں جتنی دیر برآمدے میں بیٹھا رہا وہ لڑکی رابعہ کے کمرے میں تھی۔ کب گئی مجھے نہیں پتا۔ موسم بے حد خراب تھا، اس لیے میں نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرا ارادہ اینڈرسن کے پاس جانے کا تھا تاکہ اس سے ہاروے کا نمبر لے کر ہاروے سے بات کر سکوں۔ معلوم نہیں اسے جیک کی موت کی خبر بھی ملی تھی یا نہیں۔ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں جس مقصد کے لیے انڈیا آیا تھا وہ جلد از جلد مکمل کر کے واپس پاکستان جانا چاہتا تھا۔ میں رتن کمار کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ میں کمرے میں کرسی پر بیٹھا اسی سوچ بچار میں تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر بھی آ رہے تھے۔ تبھی بادل زور سے گرجے اور لمحہ بھر کے بعد ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ میں کھڑکی کے پاس چلا گیا اور بوندا باندی دیکھنے لگا۔ میرا دل کیا کہ میں ٹی شرٹ اتار کر بارش میں نہاؤں، لیکن اپنے خیال کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ تبھی جمیل آ گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پکوڑوں سے بھری پلیٹ اور بائیں ہاتھ میں چائے سے بھرا کپ تھا۔ لیں علی بھائی، مزے کریں، اس نے پلیٹ اور کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ جمیل جانے کے لیے مڑا تو میں نے اسے آواز دی، بات سنو جمیل۔ اس نے پلٹ کر استفسار کیا، جی علی بھائی، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ایک گرما گرم پکوڑا بھی اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ کیا تم میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ ہاں ضرور بھائی، جمیل نے جواباً کہا۔ کب چلنا ہے؟ ابھی تو بارش ہو رہی ہے، بارش رک جائے پھر چلتے ہیں۔ بارش رکنے کے بجائے مسلسل برس رہی تھی اور بالآخر دن 12 بجے کے قریب بارش کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اس خراب موسم میں باہر جاؤں گا کہ نہ جاؤں۔
بالآخر میں نے کل ہی جانے کا فیصلہ کیا اور جمیل کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اس نے جواباً ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ چاہیں کہا تھا۔ رات کو بھی بارش وقفے وقفے سے ہوتی رہی۔ موسم میں خاصی خنکی پیدا ہو گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو بارش رک چکی تھی اور آسمان بھی صاف تھا۔ میں تیار ہو کر نیچے آیا تو اماں جی کے ذریعے یہ خبر سننے کو ملی کہ جمیل کو رات سے بخار ہے۔ مجھے تشویش ہوئی۔ میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ رابعہ دوپٹہ سر پر درست کرتی باہر جا رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا میرے بھائی کو؟ میں نے بستر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس ہلکا سا بخار ہے، جمیل نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بھی نکاہت تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے؟ نہیں بھائی، جمیل نے نفی میں سر ہلایا۔ میڈیسن کھائی؟ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ، میں نے جواباً کہا۔ بھائی آپ کو ایک بات بتانی تھی، جمیل نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا تو میں بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔